السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے، اس پر ذرا دھیان دیجیے گا اور بہت اچھے سے سمجھیے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم جو ہے بہت غلط طریقے سے بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے اس کا صحیح معنی اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والنصارى یا عیسائی رہیں، والصابئین یا صابی رہیں۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دین وہ پہلے فالو کرتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان کے اندر شرکیہ اعمال آ گئے یا ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ بھی ہے کہ لادین۔ صابی کا مطلب ایک ہوتا ہے لادین، مطلب جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ، ایسے طرح کے لوگ۔ تو یہ سارے کے سارے کوئی بھی ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، من مطلب جو، آمن مطلب ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر بھی مطلب پر یہاں معنی میں ہے، جیسا کہ میں بتایا پارٹیکل کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کے معنی میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، وا مطلب اور، عمل مطلب عمل کیا، صالحا مطلب نیک، اور نیک عمل کیا، نیک اعمال انجام دیا، فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم، فا مطلب پس، لا مطلب ان لوگوں کے، لہم پورا ملا کے ترجمہ کریں گے، ان لوگوں کے لیے، اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ہے، عند مطلب ہوتا ہے پاس، ربہم مطلب ان لوگوں کے رب، یعنی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے رب کے پاس اجر ہے۔ اس کو پہلے صحیح سے بھی تفسیر سمجھ لیجئے گا، ابھی میں نے پوری تفسیر بتائی نہیں ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہودی نصارہ جو بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، وہ مطلب نہیں، ابھی سمجھیے گا آگے۔ تو بس ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان لوگوں کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ تو ان کو کوئی خوف ہے، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، خوف مطلب خوف، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ علیہم ان لوگوں کے اوپر، نہ تو ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، ہم مطلب وہ لوگ، یحزنون مطلب غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی رہے، چاہے مومن رہے جیسا کہ یہاں فرمایا ایمان والے، یا وہ یہودی رہے، نصارہ رہے، عیسائی رہے، کوئی بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ اصل میں دیکھیں یہودی کا معاملہ کیا تھا اور نصارہ کا معاملہ کیا ہے۔ یہودی ایک وقت میں صحیح تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اس دنیا میں تھے، یعنی ان کی رسالت چل رہی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا، فرض تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض تھا، اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ تو اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے ایسا کیا، لیکن اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب آگے کوئی نیا نبی آئے گا تو اس نئے نبی پر ایمان لانا تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھا، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی انجیل اس پر بھی ایمان نہیں رکھا، اس وجہ سے اب یہودی کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو جب تک یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت تک یہودی ٹھیک تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو اب ان کے اوپر یہ دوسری ذمہ داری یہ ہو گئی کہ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور انجیل پر عمل کریں، یعنی یہودیوں کی جو نسل تھی ان کو چاہیے کہ ایسا کریں۔ تو اس وقت کے یہودی ٹھیک، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ اپنے مذہب میں تبدیلی نہیں لائیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں، انجیل پر ایمان نہیں لائیں، تو اب یہی یہودی گمراہ ہو گئے۔ سیم ٹو سیم یہی معاملہ ہوا عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی بھی اس وقت تک ٹھیک تھے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی بغیر شرک کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام
پر جیسے ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا رکھنے کے لیے کہ اصل ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، ہاں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، نہ کہ وہ 3 خدا میں سے ایک خدا تھے، یہ سب ایمان نہیں، بلکہ نارمل جو صحیح ایمان تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ ایمان اگر رکھتے وہ جب تک ان لوگوں نے رکھا اور انجیل پر ان لوگوں نے ایمان رکھا تب تک کہ عیسائی صحیح تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو اب سارے عیسائیوں کو بھی یہ لازم تھا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل جو کتاب ہے قرآن، اس کے اوپر ایمان لائیں. تو قرآن پر ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور شریعت اسلامیہ پر ایمان لانا ان کے لیے لازم ہو گیا. لیکن نصارہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے رہے، نئے نبی پر ایمان نہیں لائے، جو کہ لازم اور ضروری تھا. تو اس وقت تک جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا، انجیل تک ایمان لانا ضروری تھا، تب تک تو ٹھیک تھا سب معاملہ. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب یہی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب یہ گمراہ ہو گئے. اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا، کہ انہیں چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھیں، تورات اللہ کی کتاب ہے اس پر بھی ایمان رکھیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے اس پر بھی ایمان رکھیں. لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور قرآن پر ایمان رکھنا ہے. یہ اگر ہیں تو مسلمان صحیح ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی رہے، مسلمان رہے، یہودی رہے، نصارہ رہے، لادین رہے، کچھ بھی رہے، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر باتوں پر ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیا نبی آئے گا تو تمہیں نئے نبی پر ایمان رکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اس بہت بنیادی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا، بنیادی بات کا ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یہ ہے جس کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. یہی وجہ بنی کہ اس وجہ سے نصارہ، یہودی اور یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ ہدایت سے بھٹک گئے اور سیدھے راستے پر نہیں رہ گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی انسان پہلے کچھ بھی رہا ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آتا ہے اللہ کے اوپر، قیامت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے یا عمل کیا اس نے نیک، تو ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان لوگوں کے رب کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے، یہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی مومن رہے، مسلمان رہے، چاہے یہودی رہے، چاہے عیسائی، جو بھی جس کے من میں آئے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ہر حال میں جنت میں داخل کرے گا، ایسا نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما بن یہودی ولا نصرانی، کوئی بھی یہودی یا کوئی بھی نصارہ یعنی عیسائی جو بھی میرے بارے میں سنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی میرے بارے میں سنے اس کے بعد ثم لا یؤمن بی، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں رکھا ہوا ہے اگر، تو وہ جہنم میں جائے گا، الا دخل النار. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. یہ اس آیت کا معنی مفہوم ہوا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس آیت کا معنی مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وا مطلب اور از مطلب جب، اخذنا مطلب ہم نے لیا، میثاقکم تم لوگوں سے پختہ عہد، اور جب ہم نے لیا تم لوگوں سے پختہ عہد، ورفعنا وا مطلب اور، رفعنا مطلب ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم مطلب تم لوگ، تو فوقکم یہ ملا کر کے بولیں گے تم لوگوں کے اوپر، اور ہم نے اٹھایا تم لوگوں کے اوپر الطورا، طور کو، اور ہم نے تم لوگوں کے اوپر کیا اٹھایا؟ طور اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذو پکڑو، ما آتیناکم، ما مطلب جو، آتیناکم مطلب تم لوگوں کو دیا ہم نے. آتینا اصل میں یہ ایسے بنا ہوا ہے،
آتینا اور پلس کم، آتینا مطلب ہم نے دیا، کم مطلب تم لوگوں کو، ٹھیک ہے، بقوہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت اور طاقت سے مطلب کیا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مطلب اور، اذکروا مطلب یاد کرو، ملا کر کے جب لکھا گیا تو الف کا پیش ہٹا دیا گیا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ یعنی ذکر کرو، یاد کرو، ذکر کرو، ما فیہ جو کچھ بھی، فیہ اس میں ہے، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو بیان کرو، جو کچھ بھی اس میں ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم بتا رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتقون بچ جاؤ، تتقون کا دو معنی ہے، تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یا لعلکم تتقون کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کیا ہے اس کا پورا معاملہ، کیا ہے اس کا مطلب؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم لوگوں سے عہد، اصل میں اللہ تبارک ہوتا ہے جب تورات نازل کیا، تورات دے دیا، تو اب دنیا میں جو بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو بھی بنی اسرائیل تھے، سب سے کہا کہ تم اس کے اوپر عمل کرنا، اور یہ معاہدہ لے لیا۔ لیکن یہ لوگ کیا کیے؟ یہ لوگ اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیے اور کہا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تورات میں جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمْ تم لوگوں کے اوپر، تم لوگوں سے مراد یہی بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا، اور پوری قوم پہاڑ کے نیچے تھی، اور بس تھا کہ ان کے اوپر گرنے والا تھا وہ پہاڑ، تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ہے، تو فوراً ان لوگوں نے کیا کیا؟ توبہ کیا۔ فوقکم الطور، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو طور پہاڑ تھا اس کو ان لوگوں کے اوپر اٹھایا، تو ان لوگوں نے فوراً توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، خذو، اب پھر سے نئے سرے سے تم لوگ پکڑو، ما آتیناکم جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے، یعنی تورات میں جو حکم دیا گیا اس کو بہت مضبوطی سے پکڑو، بقوہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور ذکر کرو، یاد کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، تبلیغ کرو جو بھی ہے اس میں، لعلکم تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، بچ جاؤ مطلب اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور یہ بھی مطلب ہے کہ تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ اس آیت کا پورا مفہوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا تھا، عہد پیمان دیا تھا کہ جاؤ تورات کے اوپر عمل کرو، لیکن ان لوگوں نے وعدہ کرنے کے بعد بھی وعدہ خلافی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو ڈرایا۔ تو یہ آیت ہوگی آیت نمبر 63۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 64، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اتنا ہونے کے بعد بھی، یعنی پہلے عہد پیمان کیے، وعدہ کیے، اس پر عمل کریں گے، پھر اس پر عمل نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ تمہارے اوپر لا دیا کہ یہ اللہ کے عذاب ہے، تمہارے اوپر گر جائے گا، پھر تم نے توبہ کیا، پھر اس کے بعد عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ نافرمانی کرنے لگے، بہت بڑے نافرمان تھے یہودی، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نافرمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد، ثم مطلب پھر، تولیتم تم لوگ پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، ذالکہ مطلب اس وہ بھی ہوتا ہے، اور اصل میں ذالکہ کا مطلب دیٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دس کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے، یہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ ثم تولیتم پھر تم لوگ پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نظر انداز کیا ان لوگوں کو بہت دنوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر، فا مطلب پس، لولا مگر، اگر نہیں ہوتا، لو مطلب اگر، لا مطلب نہیں، تو ملا کر کہیں پس اگر نہیں ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، فضل مطلب فضل یعنی کہ کرم، فضل و کرم بولتے ہیں نا، اللہ مطلب اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ، تو دونوں ملا کے فضل اللہ، اللہ کا فضل، اگر نہیں، پس اگر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم لوگوں کے اوپر، ورحمتہ وا مطلب اور، رحمت مطلب رحمت ہو مطلب اس کی، اور اس کی رحمت اگر نہیں ہوتی تم لوگوں کے اوپر،
لکنتم من الخاسرین، لا مطلب البتہ تاکید کے لیے ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، کنتم مطلب تم لوگ ہوتے یا ہو جاتے، من الخاسرین گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، من مطلب سے، الخاسرین مطلب گھاٹا اٹھانے والے، ملا کر کے لکھا گیا تو من الخاسرین ہو گیا، تو البتہ تم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اتنی نافرمانی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بار بار نظر انداز کر رہا تھا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر رہا تھا۔ اگر ایسا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کیا ہو جاتے، تم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا رہتا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وا مطلب اور، لا مطلب البتہ، قد مطلب بلا شک و شبہ یعنی تحقیق، اور البتہ بلا شک و شبہ، علمتم الذین اعتدوا، علمتم مطلب جان لیا تم لوگوں نے، یہ میم پر جو پیش آیا اصل میں یہ علمتم تھا، تم لوگوں نے جان لیا، لیکن یہاں تجدید ہے لام پر، یہ الذین تھا اور یہ علمتم تھا، تو اب لام کی تجدید کو اس میم سے ملانے کے لیے میم پر پیش دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور بلا شک و شبہ، اور البتہ بلا شک و شبہ تم لوگ جان لیا تم لوگوں نے، الذین ان لوگوں کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم لوگوں میں سے، تم لوگوں میں سے جو لوگ حد سے نکل گئے تم لوگوں نے جان لیا۔ کب حد سے نکلے؟ فی السبتی، سنیچر والے دن، سیٹرڈے کو، ہفتے والے روز۔ اصل میں یہودیوں کو آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے کے روز کیا کیا تھا؟ مچھلی کا شکار کرنے کو منع کر دیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی مت پکڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا، اور کچھ تو ایک آدھ دو بار رکے، اس کے بعد پھر سنیچر کو ہی مچھلی جا کے پکڑنے لگے کھانے کے لیے۔ اور کچھ لوگوں نے دماغ لگایا، جال بچھا دیتے تھے پہلے، اور اس کے بعد سنڈے کو یعنی جمعہ کو جال بچھاتے تھے رات میں، اور سیٹرڈے کو چھوڑ دیتے تھے ویسے ہی جال، اور سنڈے کو جا کر کے اس میں سے اٹھا لیتے تھے تو مچھلی۔ اس طریقے سے اپنا تخمینہ اور اس طریقے سے اپنا دماغ لگایا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب نافرمانی تھی۔ کچھ تو ایسے تھے جو ڈائریکٹلی بھی سیٹرڈے کو جا کر کے مچھلی پکڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ خود جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ سب اس میں ملوث تھے، الا ماشاء اللہ، سوائے کچھ لوگوں کے، چند ہی لوگوں کے کچھ لوگ بچے تھے، ورنہ کوئی اس سے بچا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی نافرمانی ہونے کے باوجود ہم نے تم لوگوں کو معاف کیا، بہت جگہ معاف کیا، معاف کرتے کرتے لیکن تم لوگ اس چیز کو بھی نہیں مانے، اتنی بڑی نافرمانی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان لوگوں کو ایسا کر دیا تھا۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری حکومت ہوتی ہے آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، یا حالات کی وجہ سے کچھ حکم لگا دیتی ہے کہ بھائی یہ کام صحیح ہے لیکن فلاں فلاں دن یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ عمل ہے تو جائز لیکن کچھ وجہ سے اس پہ روک لگائی جا رہی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے حکومت کی جانب سے بھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پہ، وقتی طور پہ صرف آزمانے کے لیے ایسا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے کسی بھی چیز کا پاس و خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا، فا مطلب پس، قلنا مطلب ہم نے کہا، لہم ان لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، قردتن، قرد بندر کو بولتے ہیں، تو قردتن بھی ہوتا ہے اور قرد بھی ہوتا ہے، بندر بن جاؤ، خاسئین ذلیل و خوار، یعنی ایک تو بندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور تم لوگ ذلیل ہو کر کے بندر بن جاؤ، مطلب ایسی حالت میں تم لوگ بندر بنو گے کہ تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو انسان سے بندر بنا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنایا، اور وہ لوگ بندر بنے ہوئے حالت میں ہی مر گئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی تھی، اور انسان جو تھے وہ انسان ہی تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جتنے بھی اس میں مجرم تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا،
اور ایسا نہیں کہ بندر کے بعد پھر انسان بنا دیا، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنایا، ایسا نہیں، انسان بندر سے نہیں ہے، بلکہ انسان آدم علیہ السلام سے ہے۔ انسان ایک الگ مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا، بندر سے دھیرے دھیرے پروگریس ہو کر کے کوئی انسان نہیں بنا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ تو یہ جو بندر بنے تھے، یہ بندر کی حالت میں ہی مرے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہمیشہ کے بندر بننے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ آیت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فا مطلب پس جعلناها، ہم نے بنایا اس کو، یعنی کس چیز کو بنایا؟ اس واقعے کو، اس انسیڈنٹ کو، اس حادثے کو جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اس عذاب کو ہم نے بنا دیا نکالل لما۔ تو نکالن مطلب ہوتا ہے عبرت، ہم نے اس واقعے کو، اس چیز کو کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ عبرت مطلب ہوتا ہے سیکھنے کی چیز، کسی حادثے سے یا کسی عذاب سے بعد میں آنے والے لوگ جو سیکھتے ہیں اسے عبرت کہا جاتا ہے۔ عبرت بنا دیا لما، ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا وما خلفہا، جو سامنے تھے ان کے، بین یدیہا، ید مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور یدی مطلب دونوں ہاتھ، ان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے مطلب ان کے فرنٹ میں، یعنی جو اس وقت باحیات تھے ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا۔ وما خلفہا، وا مطلب اور، ما مطلب جو، خلفہا پیچھے تھے ان کے، یعنی پیچھے سے مراد جو آگے آنے والی جنریشن تھی، نیکسٹ جنریشن، ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وا مطلب اور، موعظہ مطلب نصیحت، اور ہم نے عبرت بھی بنائی اور نصیحت بنائی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سن کر کے اپنے اندر بدلاؤ لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بھی بنایا اور نصیحت بھی بنایا۔ تو یہ اتنی آیت ہے جو کہ بہت اہم ہے، جو ہم لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود نصارہ کا ذکر کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہا، اور جو عذاب آیا ہے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا، اس سے بھی ہم لوگوں کو سیکھنے کا ایک طریقے سے حکم دیا ہے۔ اب یہ عبرت ہے تو یہ عبرت تو ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ نصیحت تو ہم لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس نصیحت سے اور اس عبرت سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔